بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز کو ذرا سٹیج کی طرف زیادہ کر دیں. میرا گلا کئی دنوں سے انفیکشن کے ساتھ کافی سولن ہے. سن جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتے ہیں. انقلاب مارچ میں لاکھوں شرکاء کو، بزرگوں، بھائیوں، بیٹوں کو اور خاص طور پہ بزرگ عمر ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو شرکت پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کی قربانیوں نے انقلابات کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی. اس وقت لاکھوں افراد پہ مشتمل جن انقلاب مارچ کے شرکاء ہیں، اور یہ صرف انقلاب مارچ کے کارکن ہی نہیں، اس میں سول سوسائٹی بھی ہے. سول سوسائٹی کے تمام طبقات. بیٹے آپ تھوڑا ادھر ہو جاؤ. تمام طبقات. میں چہرے دیکھ رہا ہوں، آپ بھی چہرے دیکھ رہے ہیں، میڈیا کی آنکھ بھی چہرے دیکھ رہی ہے. کوئی طبقہ ایسا نہیں رہا جو انقلاب مارچ کا حصہ نہ بن گیا ہو. یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آج پیپلز پارلیمنٹ کا اجلاس ہے. لانگ مارچ میں آج عوامی پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے. اس وقت فیصلے کا اختیار اور اتھارٹی آپ کو منتقل ہو چکی ہے. جو فیصلہ آپ کریں گے انشاءاللہ اسی پر عمل ہوگا. پہلا میں آپ کو سوالات دوں گا، آپ غور سے سن کر جواب دیں گے اور آپ کا جواب فیصلہ ہوگا. پہلا سوال، آپ کیا چاہتے ہیں کہ عوامی پارلیمنٹ اور انقلاب مارچ کا یہ دھرنا، عوامی پارلیمنٹ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ یہیں پرامن طریقے سے جاری رکھا جائے یا اب یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پرامن طریقے سے منتقل کر دیا جائے؟ کہاں چاہتے ہیں؟ ٹھہریے، میں دوبارہ پوچھتا ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ لاکھوں افراد کا پرامن مارچ اور آپ کی پارلیمنٹ اور آپ کا دھرنا یہیں جاری رہے؟ جواب دو. نہیں. یا یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ پرامن طریقے سے آپ کی اپنی پارلیمنٹ ہے، پاکستان کے عوام کی ہے، اس پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے منتقل کر دیا جائے؟ جواب یس ہے یا نو؟ ایک. آپ کا فیصلہ ہو گیا. یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کے سامنے، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اسی طرح پرامن انقلاب مارچ کا دھرنا انشاءاللہ منتقل ہو جائے گا. یہ ملک بھی آپ کا ہے، ملک بھی آپ کا ہے، پارلیمنٹ بھی آپ کی ہے، پارلیمنٹ ہاؤس بھی آپ کا ہے. دوسرا سوال، آپ کیا چاہتے ہیں اگر شہداء کے خون کا بدلہ قانونی طریقے سے نہ ملے؟ شہداء انقلاب 14 وہ شہید جو 17 جون کو مارے گئے، اور 7-8 شہید جو 10
اگست کو یوم شہداء میں مارے گئے، اور وہ شہید جو ماڈل ٹاؤن کے محاصرے میں شہید ہوا، اور ابھی ایک اور خاتون جو گجرانوالہ کا قافلہ آ رہا تھا، پتوں کی سادوں کی میں گولیاں چلائی گئیں اور وہ اب ہاسپٹل میں اس وقت شہید ہو گئی ہے۔ اس طرح یہ لگ بھگ 23 کے قریب شہید بن جاتے ہیں، عدد میں فرق ہو سکتا ہے، مگر ابتدا 14 شہیدوں سے ہوئی 17 جون کو۔ اگر ان کے خون کا بدلہ نہ ملے تو آپ واپس جانے کو تیار ہیں؟ میری طرف سے آپ پہ کوئی جبر نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے۔ ان کا بدلہ نہ ملے تو واپس جانے کو تیار ہیں؟ My first question to be addressed by the People's Parliament is, what do you want? To continue your peaceful sit-in here, or you want to shift your peaceful sit-in of Inqilab March in front of Parliament House? Yes. If you don't get the justice, if you don't get the justice of the 14 martyrs of 17th of June and many others up till today who were martyred, are you ready? I give you permission. I give you permission. I am not angry. No coercion, no compulsion from my side. You are free. Are you ready to go back to your homes without justice? You say no. Okay. Nawaz Sharif and Shahbaz Sharif, both brothers, and their governments, they are responsible for the 14 murders and martyrs of 17th of June and afterwards, and 90 people who were seriously injured. They planned this massacre. Shahbaz Sharif order is Punjab police for this public massacre, and his elder brother Nawaz Sharif was part of this plan and plot, so he is responsible for abetment of murder. Do you want to go back if they both are not, they are not ready to step down, or they are not arrested? Would you like to go back? اگر وہ دونوں سٹیپ ڈاؤن نہ کریں، مستعفی نہ ہوں، اور عام شہریوں کی طرح قانون ان کو گرفتار نہ کرے، 14 شہیدوں کے قتل کے اور 90 لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کرنے کے جرم کی پاداش میں مرڈر پلاننگ اینڈ ابیٹمنٹ اکارڈنگ ٹو پاکستان پینل کوڈ، اگر وہ حکومت نہ چھوڑیں، سٹیپ ڈاؤن نہ کریں، اور اکارڈنگ ٹو لا اف دے آر ناٹ اریسٹڈ، قانون کے سپرد نہیں ہوتے، تو آر یو ریڈی ٹو گو بیک ٹو یور ہومز؟ I am not coercing you. I have no compulsion on you. I swear by God, if you want to go back to your home, I have no objection. What is your decision? Tell me again. Do you want them to step down from their positions? Do you want them to be arrested according to law? Yes. آپ کیا چاہتے ہیں؟ their governments, federal and provincial governments, should their governments stay or go?
آپ ان کی حکومتیں چاہتے ہیں رہیں یا ختم ہو جائیں؟ آپ ان کی حکومتوں کو کانسٹیٹیوشنل مانتے ہیں، لافل مانتے ہیں، ویلڈ مانتے ہیں؟ نو. Are their governments unconstitutional, illegal, invalid? What is your decision? They should go. Agla sawal. Yes, I got your answer. I got your answer. I got your decision. کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلیاں جو انکانسٹیٹیوشنلی بنی in violation of the Article 213 and Article 218 of the Constitution of Pakistan, under an unconstitutionally formed Election Commission of Pakistan, do you want this parliament, federal parliament and provincial assemblies to stay, or you want them to be dissolved? کیا چاہتے ہو، اسمبلیاں رہیں یا ختم ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں. Is this your decision with your free will, free consent, without coercion, without compulsion, democratically, constitutionally, lawfully? آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو FIR regarding the 14 killings of people and 90 serious injuries, there should be registered according to law or not? Yes or no? Say it again, yes or? Government up till now, instead of the fact that the court of law has given a clear-cut judgment on 16th of August that FIR should be registered against all these 21 people who were nominated by the complainants, including Nawaz Sharif and Shahbaz Sharif. FIR register ho ya nahi? Yes or no? Or FIR ke saath should both brothers and other culprits, criminals, should be arrested or not? Should they remain in government or not? No. Do you want immediate dissolution of the parliament or assemblies? Say clearly yes or no. Another thing, do you want formation of national government for democratic reforms? Say yes or no. Again. Think again and again. I swear by God, the whole international community, the embassies of the foreign world, and 200 million people, they are witness. I swear by God, if you don't want formation of the national government for democratic reforms, constitutional reforms, socio-economic reforms, political reforms and electoral reforms, if you don't want this, you may go back to your home. I have no coercion on you. Say yes or no. You don't want to go back? Are you sure? You don't want to go back? You want formation of national government to bring a green revolution. You want democratic reforms. You don't want these rulers to stay any more time. Do you want extremely transparent and stringent accountability or of all those public officers who have been involved in corruption and tax evasion and loan default? Do you want accountability or not? Do you want to forgive them? آپ انہیں معاف کرنا چاہتے ہیں یا گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ احتساب چاہتے ہیں؟ پیسہ لینا چاہتے ہیں؟ Yes.
Do you want the 10-point agenda, democratic agenda, for alleviation of poverty, for enforcement of participatory democracy, for human rights? Do you want implementation of 10 points agenda, 12 points agenda, 12 points, or not? You want implementation of 12 points agenda? Yes or no? آپ غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں؟ Do you want reforms package as I have already mentioned? Yes or not? By these rulers or by national government? If they say, اگر یہ کہیں کہ ہم نافذ کرتے ہیں آپ کا ایجنڈا، آپ کو قبول ہے یا نہیں؟ اگر نواز شریف کہہ دیں اور یہ پارلیمنٹ کہہ دے کہ آپ کا پورا ایجنڈا ہم نافذ کرتے ہیں، what do you say, yes or no? If they become ready to enforce this agenda, if they say that we can eradicate corruption, do you believe in their promise or not? You don't believe in them. You have no trust in them. Do you want total elimination of terrorism or not? آپ دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں یا نہیں؟ Say yes or no. Do you want extremists and terrorists to stay in our country or they should leave? Do you want them to stay? Is yes to terrorism or no to terrorism? Again say, no to terrorism. Do you agree with me? Say no to terrorism. No to extremism. No to sectarianism. No to corruption. People's Parliament has given their decision. All of us surrender in front of the judgment given by the People's Parliament. Is this unanimous resolution or there is a difference of opinion? Raise your hands. یہ متفقہ ہے قرارداد یا اختلاف ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. Do you want the rights of women? Yes or no? The rights of non-Muslims? Yes or no? Elimination of discrimination of sex? Yes or no? True democracy in Pakistan? Yes or no? True constitutionalism in Pakistan? Yes or no? True rule of law in Pakistan? Yes or no? Local governments and devolution of power? Yes or no? Local governments up to grassroots level? Yes or no? اب سن لیجئے، اب فیصلے پیپلز پارلیمنٹ نے، عوامی پارلیمنٹ نے کر دیے، اناؤنس کیے جا رہے ہیں ڈیسیژنز. اب لانگ مارچ کا دھرنا اور پیپلز پارلیمنٹ کا سٹ ان یہ پیسفل طریقے سے انشاءاللہ کانسٹیٹیوشنل ایونیو پر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہوگا. سن لیں. Now People's Parliament has decided. People's Parliament has decided, hundreds and hundreds and hundreds of thousands people, they have decided to do their sit-in in front of the Parliament House on the Constitutional Avenue. People's Parliament has decided, and I say, I advise you, I order you, I command you that sitting in front of Parliament would be totally peaceful. Raise your hands. It would be totally peaceful, as you remain peaceful here for the last 3 to 4 days.
Will you remain peaceful in front of Parliament House? I want your promise. You will remain peaceful. No loss of life and no loss of property. Sitting in front of Parliament House is the people's right. Constitution of Pakistan, Article 15 and Article 16 allows you to move and go and sit anywhere in Pakistan, but peacefully. But peacefully. Parliament House के सामने बैठेंगे, peaceful तरीके से, no violence. Promise with me, no violence. No militancy, no break of law, no breach of law. So we assure to the government and all law enforcing agencies that hundreds of thousands of participants of Inqilab March would remain peaceful, and there would be no damage to any life and any property. Our previous public protests, like Long March of 2013, we have always remained peaceful. We will remain peaceful. This is your commitment with me. अब ये जो कहते हैं कि रेड जोन में, रुको भाई, अभी नहीं, जब कहेंगे तब जाना है, अभी नहीं, ऐसे नहीं चलना. डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन. जब तक इजाजत का ऐलान ना हो आप मूव नहीं कर सकते, एक शख्स भी मूव नहीं कर सकता. रेड जोन में पार्लियामेंट हाउस के सामने हमेशा एहतजाज और प्रोटेस्ट हुए. Many political parties have previously protested on the Constitutional Avenue and in front of Parliament House, including PML Noon, including PML N, Nawaz Sharif समेत नून लीग, नूनी की बात करो, खून, you say it is खून लीग, including Nawaz League, Nawaz Sharif's party, has been previously protesting in front of Parliament House on Constitutional Avenue. So we have also the same right to sit there peacefully in protest. Again, last year, 2013, after we had a peaceful protest for electoral reforms, PMLN again had a small sit-in, dharni. PMLN had a dharni in front of Parliament House and Constitutional Avenue. This is the matter of last year. So we have the same right to do. Number 3, PTI, like PAT, protested and demonstrated in front of the Election Commission, and it was a protest against the rigged elections in May 2013, and they were allowed to do. So we have the same right to do. Last year it was Zardari's government, People's Party government. They allowed us for 4 days to have a peaceful protest and sit-in in front of Parliament House. Constitutional does not prohibit, constitutional does not disallow you. So if you sit there within a peaceful limits of protest, there is no ban and bar in the Constitution of Pakistan.
And finally, the struggle for restoration of former Chief Justice Iftikhar Chaudhary also took place on the Constitutional Avenue in front of Parliament House in 2007-2008. افتخار چودھری کی جو بحالی کی جد و جہد وہ بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کانسٹیٹیوشنل ایونیو پر تھی یا نہیں؟ اور کسی نے اس سے منع نہیں کیا. جب یہ سارے احتجاج اور پروٹیسٹ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہوتے رہے ہیں اور کانسٹیٹیوشن اس کو منع نہیں کرتا اور ریٹن لا آف دا لینڈ اس کو پروہیبٹ نہیں کرتا. ریٹن لا آف دا لینڈ اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کو پروہیبٹ اور منع نہیں کرتے. سو ایوری سٹیزن has a right individually to protest peacefully there, and hundreds of thousands of people, citizens of Pakistan, they have their right to protest there peacefully. اب آخری نصیحتیں سن لیں لیکن یاد رکھ لیں فائنل اعلان کے بغیر موو نہیں کرنا، یہاں رکے رہیں گے. اگر نماز مغرب کا وقت ہو گیا یہیں اذان ہوگی، رخ کیا بنے گا اذان کا؟ کوئی ٹرک موو نہیں کرے گا، ان پر الیکٹریسٹی کا ارینجمنٹ ہے، بجلی کا، ان پر ساؤنڈ سسٹم ہے. کوئی ٹرک، کوئی وہیکل، کوئی میڈیا، کوئی انڈیویجول، کوئی شخص، کوئی مرد اور عورت باقاعدہ اعلان کے بغیر موو نہیں کریں گے تاکہ نظام خراب نہ ہو. وی وانٹ پیس اینڈ ڈسپلن. وی وانٹ ٹو تھنگز، پیس اینڈ ڈسپلن. وی وانٹ پیس اینڈ ڈسپلن. وی وانٹ آور پروسیس in a democratic way. علامہ طاہر القادری جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے. یہاں پہ ایک اہم خبر، ہم پرامن لوگ ہیں. وی آر پیسفل پیپل. اور میرا فتویٰ 600 صفحات کا وہ لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ہے، لوگوں کی زندگیاں لینے کے لیے نہیں. ہم انسانی جان، ہیومن لائف پروٹیکٹ کرنے والے ہیں، انسانی جان کو بچانے والے ہیں، انسانی جان لینے والے نہیں. شریف برادران اب ملیٹنٹ ہو چکے ہیں، وائلنٹ ہو چکے ہیں، کلرز آف ہیومینٹی ہو چکے ہیں، مرڈرز ہو چکے ہیں، ٹیرورسٹ ہو چکے ہیں، اور کسی ٹیرورسٹ کو اقتدار میں رہنے کا رائٹ نہیں ہے. ہمارا سن لیں certain instructions. Nobody is allowed. This is my order and command, and I don't want any disobedience. I don't allow any disobedience. No one is allowed to go in front of any embassy or any diplomatic building. They are protected, they will remain protected, and nobody is allowed to go towards any embassy. I want your promise, raise your hands. کوئی شخص کسی ایمبیسی کی طرف نہیں جائے گا اور کسی ایمبیسی کی بلڈنگ کے سامنے نہیں جائے گا. ان کو پوری حفاظت اور پروٹیکشن دی جائے گی. کوئی شخص سپریم کورٹ کی طرف نہیں جائے گا، سپریم کورٹ کو پروٹیکشن دی جائے گی. سپریم کورٹ کو پروٹیکشن دی جائے گی. آپ کا دھرنا، پیسفل سٹنگ اور پروٹیسٹ یہ صرف پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اور چیف اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے سامنے اور پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے، ان بلڈنگ، چونکہ آپ کی تعداد لاکھوں میں، ہنڈریڈز آف تھاؤزینڈ، ان بلڈنگز کے سامنے ہوگا، اور ایمبیسیز اور سپریم کورٹ کی طرف نہیں ہوگا. اب ہم
گورنمنٹ کو بتانا چاہتے ہیں ہمارا کوئی ارادہ وائلنس کا نہیں ہے. وی ہیو نو انٹینشن آف وائلنس. دس از کیٹیگوریکل ڈیکلریشن. Nobody has any intention of militancy and violence. Every single person in this Inqilab march moving towards Parliament House in red zone is peaceful and will remain peaceful. لہذا میں حکومت سے کہتا ہوں کہ پرامن مارچ کو پرامن طریقے سے ریڈ زون میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جانے دیا جائے. کنٹینرز ہٹا دیے جائیں, ریزسٹنس ختم کر دی جائے اور ان کے امن پر اعتماد کرے. میں گارنٹی دے رہا ہوں. I am giving you a guarantee that every single person of Inqilab March would remain disciplined and peaceful, and nobody will commit any act of violence. لہذا کنٹینر ہٹا دیے جائیں, رکاوٹیں دور کر دی جائیں اور کوئی کلیش نہ کیا جائے. اور پولیس یا خاص دیگر فورسز جو بلائی گئی ہیں پنجاب سے, اسلام آباد پولیس, پنجاب کی فورسز, کشمیر کی فورسز, بد امنی نہ پھیلائیں, پرامن شہریوں پر ہاتھ نہ اٹھائیں, لاٹھی چارج نہ کریں, شیلنگ نہ کریں, گولی نہ چلائیں اور اسلام آباد کی زمین پر بلڈ شیڈ نہ کریں. وی ڈونٹ وانٹ blood shed on the land of our capital, sacred land of capital Islamabad. We don't want any bloodshed. We don't want any act of violence on our beloved capital Islamabad. پولیس والو, اسلام آباد پولیس ہے یا کشمیر کی یا پنجاب کی, پہلے تمہیں استعمال کیا گیا اور 14 معصوم جانوں کا خون تمہارے چہرے پر ہے, 90 زخمیوں کا خون تمہارے چہرے پر ہے اور اس کے بعد درجن لوگوں کا خون جو شہید ہوئے, عورتیں, مرد, ان کا دھبا تمہارے چہرے پر ہے. انہوں نے چلے جانا ہے. They are going, inshallah. They won't stay. There would be nobody to protect you from law and from court of law. اگر آپ نے ایکٹ آف وائلنس کمٹ کیا پولیس نے تو آپ ذمہ دار ہوں گے. لہذا لاکھوں پرامن شہریوں کے آگے سے ہٹتے چلے جائیں, ہٹتے چلے جائیں, ہٹتے چلے جائیں. رکاوٹ نہ ڈالیں, وائلنس نہ کریں, کنٹینر ہٹائیں. آپ بھی پولیس والوں, آپ اسی قوم کے فرد ہیں, اسی قوم کی باپ اور ماں کے بیٹے ہیں, اسی دھرتی کے فرزند ہیں. ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں, باوجود کہ آپ کی درندگی نے ہماری 14 جانیں بلکہ 23 جانیں لے لی ہیں. مگر ہم پھر بھی we are not reacting and we don't want to be violent. We want to remain peaceful till the last moment of our life. آپ امن کی طاقت کو بڑھائیں پولیس والوں. ان ظالموں, جابروں, قاتلوں کے حکم پر کوئی ظلم نہ کرنا. اسلام آباد کی زمین پر خون کا قطرہ نہ بہے, پھر تم معاف نہیں کیے جاؤ گے. ان کے انلیگل آرڈر کو پھینک دو اور پاکستان کے وفادار ریاست کے تابعدار شہری بنو.